ہمارے نبی دنیا سے گزر گئے، ہمارے نبی سے پہلے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر دنیا سے گزر گئے۔ نہ کسی نبی کے نام کی 11ویں ہے، نہ کسی عشرہ مبشرہ صحابی رسول کے نام کی 11ویں ہے، نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول کے نام کی 11ویں ہے۔ جنتی صحابہ ان کے نام کی 11ویں نہیں، نبی کے نام کی 11ویں نہیں، تو عبدالقادر جیلانی کے نام کی 11ویں کیسے بھئی آ سکتی ہے؟ کہاں سے بھئی آ سکتی ہے؟ ان کو غوث اعظم کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا اور حاجت روا کہنا، یہ تمام القاب اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ یہ القاب کسی انسان کے لیے، امت محمدی کے لیے لگانا، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ مالداروں کا حج کعبۃ اللہ ہے، غریبوں کا حج اجمیر شریف ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کو جا کر طواف کر لیجئے، غریبوں کا حج ہو جائے گا۔ کون سی قرآن میں لکھ کر ہے، کون سی حدیث میں لکھ کر ہے یہ بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین عزت مآب میری ماں اور بہنوں، آج 13 اکتوبر 2025 بروز پیر شہر بیجاپور کی مسجد فاطمہ اہل حدیث گرین پارک نو باغ بیجاپور میں جو بعد نماز مغرب تا عشاء چلنے والے اس پروگرام میں جو عنوان یہاں کے ذمہ داران نے میرے لیے منتخب کیا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنا کیسا ہے، اس عنوان پر مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ربیع الثانی، ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے۔ خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کا ایک طبقہ 11ویں کی رسم کرنے میں مگن ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا کیسا ہے، یہ عنوان ذمہ داروں نے طے کیا ہے۔ اس بیان میں بہت ساری حقیقتیں آئیں گی، بہت ساری باتیں آئیں گی۔ ہمارا مقصد کسی طبقے کو، کسی فرقے کو یا کسی لوگوں کو ٹارگٹ بنا کر اذیت دینا نہیں ہے، لیکن ماحول اور معاشرے میں اگر شرک اور بدعت کے کام پائے جاتے ہوں تو ہم علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا حق ہے کیا باطل ہے اس کو واضح کریں۔ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط اور بدعت ہے اس کو واضح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج مسجد فاطمہ اہل حدیث میں میرے بیان کو سننے والے 1% ہوں گے، انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے میرے بیان کو سننے والے 99% لوگ ہوں گے۔ برائے مہربانی ہمارے باتوں کو نگیٹو انداز میں نہ لیتے ہوئے
پازیٹیو انداز میں آپ لینے کی کوشش کریں. جو بھی باتیں ہم بیان کریں گے دلائل سے بیان کریں گے, ان باتوں پر غور و تدبر کریں, تحقیق کریں. اگر دلائل صحیح ہیں, اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سچی ہیں, تو اپنے اعمال عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے رسموں سے, رواجوں سے, شرک و بدعات و خرافات سے اپنے دامن کو بچائیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ بقرہ کی 173 نمبر کی آیت ہے, 173 نمبر کی آیت. اللہ اس آیت میں کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, بے شک ہم نے مردار کو حرام کیا اور بہتے خون کو حرام کیا اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا. وما اہل بہ لغیر اللہ, اس چیز کو بھی ہم نے حرام کیا جو غیروں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. ایسی ہی ایک آیت اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ. بے شک اللہ نے مردار کو, خون کو, خنزیر کے گوشت کو اور ان جانوروں کو جو اللہ کے علاوہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کاٹا جاتا ہے, اسے اللہ نے حرام قرار دے دیا. اب اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے, وہ جانور جو گر کر مر جائیں, وہ جانور جسے مار کر ہلاک کیا جائے, وہ جانور جو سینگوں سے مار لے کر ہلاک ہو جائے, یہ تمام جانور حرام ہیں. یہ کہتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی بتوں کے سامنے, کسی آستانوں کے سامنے, کسی قبروں کے سامنے کاٹا جاتا ہے, یہ بھی حرام ہے. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, سورہ مائدہ 3 نمبر آیت. یہ ہمارا کہا نہیں ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. پتہ یہ چلا اللہ کے علاوہ جانور ذبح کرنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. جانور ہو, کوئی بھی چیزیں ہوں, نظر و نیاز کے طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف ابن ماجہ کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا اس نے شرک کیا. غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے علاوہ. ایک طرف اللہ کی ذات ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, دوسری طرف اللہ کے علاوہ پوری دنیا ما سوا ہے. چاہے اس میں انبیاء علیہ السلام کیوں نہ ہو, اس میں اللہ کے فرشتے کیوں نہ ہو, جنات کیوں نہ ہو, انسان کیوں نہ ہو, اولیاء اللہ کیوں نہ ہو, کوئی درخت کیوں نہ ہو, کوئی پتھر کیوں نہ ہو, کوئی مورتی کیوں نہ ہو, سورج چاند کیوں نہ ہو, اللہ کے علاوہ جس کے بھی نظر و نیاز کیا جائے, جس کے لیے بھی جانور ذبح کیا جائے, جس کے سجدے کیے جائیں, جن سے دعائیں مانگی جائیں, وہ سب من دون اللہ میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کا مقصد قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی کو مبعوث فرمایا. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کا اعلان کرتے اور طاغوت سے روکتے. طاغوت مطلب کیا ہے؟ من دون اللہ یا لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ جو بھی ہو, پیر ہو, پیغمبر ہو, انبیاء ہو, رسول ہو, جنات ہو, انسان ہو, پیڑ ہو, پتھر ہو, کنکر ہو, شنکر ہو, جو کوئی بھی ہو, وہ سب من دون اللہ میں شامل ہے. یہ سب طاغوت ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے
قربانیاں پیش کی تھیں۔ حابیل نے ایک دمبے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر کے اللہ کی رضا کی خاطر میدان میں رکھ دیا تھا، اور قابیل نے کھیتی باڑی میں فصل اگا کے اناج کو میدان میں رکھ دیا تھا۔ اس زمانے میں قربانیاں قبول ہونے کا طریقہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تو سمجھ لیتے کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے دمبے کی قربانی جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کاٹا تھا، اللہ کے لیے ذبح کیا تھا، اللہ نے اس قربانی کو قبول کر لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اور اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانیاں اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، نذر و نیازیں کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ جان لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا فارمولہ ہے حدیث کی روشنی میں، من نظر ان یعصی اللہ فلا یتم بہ، جو آدمی اللہ کے نافرمانی کی نظر مانگ لے، اللہ کے نافرمانی اور اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے کی نظر مانگ لے تو وہ اپنی نظر کو پوری نہ کرے۔ جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، جس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کفر یا شرک لاگو کر دے گا، ایسی نظر پوری نہ کرے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهُ فَيُتَمَّ بِهِ، جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی نظر مانگا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر ضرور مکمل کرے۔ صحیح بخاری سنن ابی داود میں ایک صحابی آتے ہیں اور نبی سے سوال کرتے ہیں، زمانے جاہلیت میں مقام بوانا پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانگا تھا، منت مانگا تھا، کیا میں اس نظر کو پوری کروں؟ اب جبکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں لیکن میری نظر باقی ہے، کیا میں اس نظر کو پوری کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال آپ نے یہ فرمایا کہ حل وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت رکھا جاتا تھا؟ لا یا رسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے نبی۔ دوسرا سوال نبی کرتے ہیں، حل عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا وہاں پر جاہلیت کے زمانے میں کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی جاترا، کوئی عرس یا کوئی میلہ لگتا تھا؟ لا یا رسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے نبی۔ یہ دو سوالوں کی وضاحت کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اوفی نظرک، تو اپنی نظر پوری کر لے۔ پتہ یہ چلا اگر کہیں پر بت رکھے ہوئے ہیں یا کہیں پر درخت ہے، جیسا کہ آج محبوب سبحانی کا کٹا، یہ غوث پاک کا کٹا، یہ پیران کا کٹا، یہ دادا ولی کا کٹا، یہ فلاں بزرگوں کا کٹا بنا لیتے ہیں لوگ، اس پر جھنڈے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں پر چھوٹا ایک عمارت بنا کر چراغیں لگانے لگتے ہیں اور اس کے سامنے جانور کاٹتے ہیں۔ کوئی بھی درخت ہو، کوئی بھی بت ہو، کوئی بھی خبر ہو یا کوئی آستانہ ہو یا کوئی بھی مخلوق میں سے ہو، اس کے سامنے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایسی جگہ جہاں پر جاترا، میلہ، عرس لگتا ہے، کسی کی عیدیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے درگاہوں پر جاتے ہیں منت کے مرغے لے کر، منت کے بکرے لے کر، منت کے بہت سارے گائے اور جانور لے کر، اور ان آستانوں پر لکھا رہتا ہے کہ پیر صاحب کے نام پر نذرانے کے بکرے یہاں پر جمع کر دیے جائیں، بورڈ لگا رہتا ہے درگاہوں میں اور وہاں پر جمع کر دیا جاتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ چیز کرنا کیسا ہے؟
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا جانور کاٹنا یہ مکمل حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ اب لوگ کہیں گے ہم غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ جیسے آپ عقیقے میں اللہ کا نام لے کر بچے کی طرف سے عقیقہ کرتے ہو، بالکل ایسے ہی ہم اللہ کا نام لے کر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے 11ویں کرتے ہیں۔ آپ کا عقیقہ کرنا جب شرک نہیں ہو رہا، کفر نہیں ہو رہا، تو ہمارا 11ویں کرنا کیسے کفر ہوگا، کیسے شرک ہوگا؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا سادہ جواب یہ ہے، عقیقہ کرنے کی سنت حدیث میں موجود ہے۔ عقیقہ کیسے کرنا چاہیے، عقیقہ کون سے جانور سے کرنا چاہیے، اور عقیقہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، اور یہ عقیقہ کرنے کے وقت اپنے بچے کے ساتھ اس کے کان میں اذان دے کر، اس کے سر کے بال نکال کر، اس کے بالوں کے تول کے برابر چاندی صدقہ دے کر اس کا ایک نام رکھا جائے، یہ تمام باتیں حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم عقیقے کی سنت ادا کرتے ہیں۔ 11ویں کی چیز کون سی حدیث میں لکھ کر ہے، کون سی کتاب میں لکھ کر ہے، کون سے قرآن میں ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ میں آگے بتاؤں گا۔ بھلے ہی اللہ کا نام لے کر جانور کاٹتے ہوں، لیکن کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کاٹے جانے والا حرام کیسے حرام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اپنے چچا زاد بھائی سے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے بچے، جب تو سوال کر تو صرف اللہ سے سوال کر، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ کے علاوہ غیروں سے سوال کرنا، غیروں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ آج دیکھیے درگاہوں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا دو، ہمارے مشکلیں دور کرا دو، ہم کو بیٹا عطا کر دو، ہمارے گناہ بخشوا دو، اللہ کے پاس ہم کو جنت دلا دو، ایسے سوال کرتے ہیں۔ اور ان قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں، ان قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے عرسوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر کے کام ہی کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ کفر کے کام کرنے والے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری امت میں اگر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ تعظیمی بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ جب بیوی کا اپنے ہسبینڈ کے لیے سجدہ تعظیم جائز نہیں ہے تو اولیاء کے سجدہ تعظیم کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم قدم بوسی کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مالداروں کا حج کعبۃ اللہ ہے، غریبوں کا حج اجمیر شریف ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کو جا کر طواف کر لیجئے، غریبوں کا حج ہو جائے گا۔ کون سی قرآن میں لکھ کر ہے، کون سی حدیث میں لکھ کر ہے یہ بات؟ یہ دین میں غلو ہے، یہ دین میں سراسر غلط ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے تھے، حجر اسود کے سامنے کھڑے تھے، اس وقت حجر اسود کو انگلی دکھا کر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، یہ سن لے، میں نے اپنی آنکھوں سے میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے وہ سنت ادا کرتے ہوئے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں یا تیرا استلام کر رہا ہوں۔ قسم اللہ کی، تیرے اندر نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا اختیار ہے۔ اگر میرے نبی کو میں بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھتا، قسم میرے رب کی، میری زندگی میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔
بھلے ہی تو جنت سے اترا ہے لیکن تو کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا سورہ کوثر میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے نبی اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیے، اللہ ہی کے لیے قربانی دیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کے لیے نمازیں، وَانْحَرْ، اور اللہ ہی کے لیے نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ قیامت کے میدان میں ہمارے نبی اللہ عز و جل کے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے کہیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں، دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، قربانیاں دیتا تھا، سن لو، میری ساری نمازیں، میری ساری قربانیاں، میرا جینا میرا مرنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے تھا۔ نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانیاں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی 180 نمبر آیت میں یہ نبی کے زبان سے واضح کرا دیا، خل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفع ولا ذرہ، میں اپنی ذات میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر جو میرا اللہ میرے ساتھ بھلا کرنا چاہے۔ میں اپنی ذات سے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھ سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس کی زبان سے کہلوا رہا ہے؟ ہمارے نبی کے زبان سے کہلوا رہا ہے۔ ہمارے نبی جو سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہیں، سارے ولیوں میں سب سے بڑے ولی ہیں، سارے انبیاء میں امام الانبیاء ہیں، نہ نبی سے بڑا درجے والا دنیا میں آیا ہے، نہ نبی کے بڑے درجے والا دنیا میں قیامت تک آئے گا۔ نبی نے یہ کہہ دیا، میں کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تو بھلا نبی کے امتی کیسے نفع نقصان کے اختیار رکھیں گے؟ سوچنے والی بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام 17 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری دنیا مل کر اس بھلائی سے تم کو روک نہیں سکتی۔ پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ ہی ہر نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اب آئیے، میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے، ربیع الثانی اور 11ویں شریف، یہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا رسالہ ہے۔ اس رسالے کے، اور یہ رسالہ آپ کو www.minhajussunnah.com پر یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا۔ صرف اور صرف 16 پیج کا یہ رسالہ ہے۔ جو بھی میں بولوں گا دلیل کے ساتھ بولوں گا۔ اگر میری باتیں دلیل کے طور پر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ minhajussunnah.com پر یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا زیروکس نکال کر دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ آئیے، یہ ربیع الثانی، ربیع الاخر کے مہینے میں جو لوگ غیر اللہ کی نظر و نیازیں مانگتے ہوئے 11ویں شریف کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو۔ ربیع الاول، ربیع الثانی یہ موسم بہار ہوتا ہے، بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور فصلوں کے اگنے کا موسم ہوتا ہے۔
اس مہینے کی قرآن اور حدیث میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کیا جانے والا کوئی اسپیشل عمل اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں فرض روزے رکھنا ہے، جیسے ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے ارکان ادا کرنا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ربیع الثانی کو کوئی خاص فضیلت نہیں دیا اور اس مہینے میں کرنے کے کچھ اسپیشل کام اللہ نے نہیں دیا۔ اس مہینے کے 11 یا 17 تاریخ کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہوئے نذر و نیازوں کے دیغ چڑھاتے ہیں، پکوان پکاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نذر و نیاز کرنا، ایصال ثواب کرنا، دیگوں میں کھانا پکا کر غریبوں کو کھلانا کون سے گناہ کا کام ہے؟ دیکھنے میں تو اچھا ہے۔ آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں کہ یہ کام کیسے غلط ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات کی واضح کر دیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی صفت بندے ہیں۔ جیسے دنیا میں اولیاء اللہ ہیں، ویسے عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے ایک ولی ہیں۔ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، بس ان کا اتنا ہی درجہ ہے۔ لیکن ان کو غوث اعظم کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا اور حاجت روا کہنا، یہ تمام القاب اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ یہ القاب کسی انسان کے لیے، امت محمدی کے لیے لگانا یہ دین کے اندر غلو ہے۔ غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ دستگیر، مشکلوں میں ہاتھ تھامنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ گنج بخش، خزانے لٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حاجت روا، لوگوں کی مشکلیں ٹالنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ تمام القاب عبد القادر جیلانی کو دے کر نہ صرف ان کو بڑے پیر کہتے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، بلکہ ان کو خدائی درجے پر لے جا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بات میں غلط نہیں بول رہا ہوں، آگے بتاؤں گا دلائل کے ذریعے۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا، انہوں تونڈے، انہوں اہل حدیثاں ایسا چرے بیانہ کرتی سو، ہمارے خلاف ایسا چرے بولتی سو۔ ہم کسی کے خلاف بولنے کے لیے نہیں کھڑے ہیں، قرآن اور حدیث کا صحیح آئینہ بتانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر ہماری باتوں کو آپ نگیٹو فیلنگ سے لیں گے، غلط رویے سے لیں گے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ ہمارے دلائل کو، ہماری باتوں کو مثبت انداز سے، پازیٹیو انداز سے لے کر دلائل پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کے صحیح ہدایت آپ کو نصیب کرے گا۔ عقیدہ توحید جیسے عظیم دولت سے اللہ آپ کو مالا مال کرے گا۔ عبد القادر جیلانی کے نام پر لوگ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ ہمارا قبلہ یہ مغرب ہے، ادھر مشرق ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ مغرب میں، ہمارے انڈیا کے مغرب میں سعودیہ عرب پڑتا ہے، مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم انڈیا سے مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے۔ مغرب اور شمال کے درمیان میں ہمارے انڈیا سے عراق، بغداد پڑتا ہے۔ لوگ مغرب کی جانب، شمال کی جانب، ان دونوں کے درمیان میں عراق، بغداد کی جانب رخ کر کے عصر کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ غوثیہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے۔ ہمارے نبی کے نام کی کوئی نماز نہیں، ہمارے نبی کے لیے سجدہ نہیں، ہمارے نبی کے لیے رکوع نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حاجی لوگ چاہے حج عمرہ کرنے جائیں، باب السلام سے ایک طرف سے داخل ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر، حضرت ابوبکر صدیق پر، عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اللہ
کے نبی پر درود پڑھتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی رکوع ہے، روضہ رسول کے سامنے، نبی کے قبر مبارک کے سامنے نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ نبی کے لیے رکوع ہے، نہ سجدہ ہے۔ جب کائنات کے سب سے عظیم ہستی نبی کے لیے کوئی نماز نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی کے لیے نماز کس نے بنایا؟ کب سے شروع ہوا؟ اس میں رکوع سجدے آپ کیسے کرتے ہیں؟ بتاؤ، کیا یہ اللہ کے درجے کے برابر کی یہ نماز نہیں ہے؟ رکوع صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ 11 تاریخ 17 تاریخ کو 11ویں کرتے ہیں، جبکہ یہ تاریخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی تاریخ ہے۔ بعض لوگ 11 ربیع الثانی ان کی وفات کی تاریخ لکھتے ہیں اور بعض لوگ 17 تاریخ کو ان کی وفات کی تاریخ لکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ شروع ربیع الثانی سے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہونے تک ہر جگہ 11ویں کی رسم ادا کرتے ہوئے دیگیں پکا کر نظر و نیازوں کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ یہ جان لیجئے، ایصال ثواب کرنا اچھا کام ہے، ایصال ثواب کے لیے صدقہ خیرات دینا بڑا اچھا کام ہے، لیکن کسی کی وفات پر دیگیں چڑھا کر، کھانا پکا کر، بانٹ کر کھلانا کسی قرآن کی آیت میں لکھ کر نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں لکھ کر نہیں۔ عشرہ مبشرہ جیسے عظیم صحابہ دنیا سے گزر گئے، خلفائے راشدین جیسے عظیم صحابہ ان عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ہمارے نبی دنیا سے گزر گئے، ہمارے نبی سے پہلے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر دنیا سے گزر گئے۔ نہ کسی نبی کے نام کی 11ویں ہے، نہ کسی عشرہ مبشرہ صحابی رسول کے نام کی 11ویں ہے، نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول کے نام کی 11ویں ہے۔ جنتی صحابہ ان کے نام کی 11ویں نہیں، نبی کے نام کی 11ویں نہیں، تو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کیسے بھئی آ سکتی ہے؟ کہاں سے بھئی آ سکتی ہے؟ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ دن طے کر کے، وقت طے کر کے آپ دیگیں چڑھاؤ، کھانا پکاؤ اور لوگوں کو ایصال ثواب کے نام پر کھلاؤ۔ ربیع الثانی ہی کے مہینے میں، ربیع الاخر ہی کے مہینے میں یہ رسم ادا کرو، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں 11ویں کروں گا تو میرے کاروبار میں برکت ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نظر و نیاز کروں گا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جائیں گے اور میرے کاروبار میں برکت دیں گے، ورنہ ان کے جلالت سے، ان کے غیظ و غضب سے بچنا ہے تو ہم کو 11ویں کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا ڈرتے ہیں لوگ، ورنہ پیران پیر ناراض ہو جائیں گے، ان کا غیظ و غضب ہم پر اترے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان کو لوگ خدائی صفات سے متصف کرتے ہیں اور ان کو فریاد رسی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، دلوں کے راز جاننے والے سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جو عبادتیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ ساری عبادتیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بھی ہوتی ہیں۔ ان کے نام کی قربانیاں، ان کے نام کی نظر و نیازیں، ان کے نام کے روزے، ان کے نام کی نمازیں، ان کے نام کی قربانیاں، جو عبادتیں اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ ساری عبادتیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کرتے ہیں اور ان کو ویسے پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارنا چاہیے، ان سے ویسے مددیں طلب کی جاتی ہیں جیسے اللہ سے مددیں طلب کرنا چاہیے، جبکہ میرے اللہ نے یہ کہہ دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا میں میری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان 90 پر 9 ناموں میں ایک بھی نام کی صفت کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی شخص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ لوگ صلاۃ غوثیہ کے نام پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے یہ دعائیں کرتے ہیں، امداد کن امداد کن از بندہ غم آزاد کن، از رنج و غم آزاد کن،
در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا معنی یہ ہے، اے عبد القادر جیلانی ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، ہم کو غم و پریشانیوں سے آزاد کرو، اے عبد القادر جیلانی آپ ہماری مدد کر دو۔ اس طرح اشعار پڑھتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ان کو بہت سارے اشعار کے ذریعے، ایسے شرکیہ اشعار کے ذریعے خدائی درجے کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ انہی بھائیوں کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، سنی بھائیوں کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، یہ ہمارے اشعار نہیں ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو یہ نظم مل جائے گی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے بغداد والے کے، بلائیں ٹال دینا کام کس کا ہے غوث اعظم کا۔ جہاز تاجران گرداب سے فوراً نکل آیا، ایک تاجروں کا جہاز سمندر میں جا رہا تھا، ہچکولے کھانے لگا، یا غوث پاک المدد پکارنے لگے تو فوراً کشتی باہر آ گئی۔ اس پر شعر لکھ کر کہتا ہے، جہاز تاجران گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ شفا پاتے ہیں صدحان جانے جلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ بلاد اللہ ملک کی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ وہ حکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا۔ ہوا موقوف فوراً ہی برسان اہل محفل پر، جو پایا ابر برا سے اشارہ غوث اعظم کا۔ جو حق چاہے، جو یہ چاہے، جو یہ چاہے، جو حق چاہے تو مٹ سکتا ہے پھر کیسے، جو چاہا غوث اعظم کا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہمارے سنی بھائیوں کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ، باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، مردوں کو اپنے حکم سے قم باذن اللہ یا قم باذنی یہ بول کر جلانے والے عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر۔ ایسے کفریہ شرکیہ اشعار یہ لوگ لکھتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، حیدرآباد کے ایک مشہور یوٹیوب پر ایک عالم، جسے لوگ دنیا ایک عالم کے نام سے جانتی ہے، احمد نقش بندی جس کا نام ہے، اتنی جہالت کے باتیں کرتا ہے وہ بندہ، ایسی جہالت اور نادانی کی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ اس کا ایک کلپ سن رہا تھا احمد نقش بندی کا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے کلپ میں، اس سے پہلے قرآن مجید سورہ کہف 109 نمبر کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ 109 نمبر کی آیت سورہ کہف کی۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں، دنیا کے سارے سمندروں کو انک بنا لو، سارے درختوں کو قلم بنا لو، اللہ کی حمد و ثنا لکھتے بیٹھو، سارے قلم گھٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی شان، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان کر رہا ہے یہ صفت، لیکن یہ نادان اور جاہل عالم غلو کی انتہا کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کو انک بنا کر، دنیا کے درختوں کو قلم بنا کر میرے غوث پاک عبد القادر جیلانی کی تعریف لکھتے بیٹھو تو سارے قلم گھٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، غوث پاک کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر، اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی جرات مندانہ حرکت۔ ارے جو شان میرا اللہ
اپنے لیے بیان کرتا ہے، یہ شان کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، کسی رسول کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ کی اتنی بڑی شان وہ لے جا کر عبد القادر جیلانی، ایک امت محمدی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے امتیوں کے ایک نیک ولی، ان کے ساتھ لے جا کر اللہ جیسی صفت بیان کر رہا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسے غلو آمیز باتیں جب معاشرے میں ایسے جاہل علماء پھیلائیں گے تو ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا دفاع کیا جائے، حق کو واضح کیا جائے۔ شاید احمد نقشبندی کے چاہنے والے میرے اس بیان کو بڑے کڑواہٹ سے لیں گے، کیا رے ہمارے مولوی صاحب کے بارے میں ایسا بول رہا نہ رہنے، جا کر پہلے تمہارے مولانا سے دلیل لو، کون سی آیت میں لکھ کر ہے، کون سی حدیث میں لکھ کر ہے کہ جو شان اللہ نے اپنے لیے بیان کی وہ شان کسی نبی اور رسول کے لیے بھی نہیں ہے، وہ شان لا کر عبد القادر جیلانی کے لیے فٹ کر رہا ہے۔ ایسے غلو، ایسے انتہا پسندی کے الفاظ ہم ہرگز اہل توحید برداشت نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ چاہے حق بولنے میں، باطل کا دفاع کرنے میں ہماری جان قربان ہو جائے، ہم حق کہنے سے گھبرائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہم نے دلیل میں پیش کی، اگر آپ کی بات صحیح ہے تو قرآن اور حدیث کی آیتیں اور حدیث کے حوالے آپ دلیل میں پیش کر کے بتائیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، فقہ حنفیہ کی ایک مشہور کتاب ہے در مختار۔ در مختار کتاب کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ نظر و نیازیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی غیروں کے نام کی نظر و نیازیں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کی نظر و نیازیں کرتا ہے تو وہ باطل اور حرام ہے۔ در مختار کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، فقہ حنفیہ کی بڑی معتبر کتاب ہے یہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّظْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَوَامِّ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى زَرَاءِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبُ إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ۔ یہ بات در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430 پر 1 پر لکھ کر ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، کیا لکھ کر تھا اس معلوم ہونا چاہیے۔ اکثر عوام مردوں کے نام پر جو نظر و نیازیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اولیاء کا تقرب پانے کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں، ان کے قبروں پر چراغیں لگاتے ہیں، تیل ڈال کر چراغیں جلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ فقہ حنفیہ کی کتاب سے میں پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ در مختار کی شرح رد مختار ہے، اس رد مختار میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس نظر غیر اللہ کے باطل اور حرام ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ یہ خبروں پر چڑھاوے غیر مخلوق کے نظر و نیازوں کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ جو عبادت اللہ کے لیے ہو وہ عبادت مخلوق کے ساتھ کی جائے، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات کا تصرف اللہ کے علاوہ ان مردوں اور ان پیروں کے ہاتھ میں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ در مختار کی شرح رد مختار کے الفاظ ہیں جو فقہ حنفیہ کی کتاب میں لکھ کر ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، زمانے جاہلیت میں مکے والے بھی ایسے ہی جانور کاٹتے تھے۔ لات، منات، حبل، عزا، یہ 4 بڑے بت تھے، لات، منات، حبل، عزا۔ ان بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہی بتوں کے نام سے جانور کاٹ کر اس کا خون بتوں کو لگا کر اس کے طواف کر کے ان کے نظر و نیازیں چڑھاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے نام پر نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں۔
اور ان کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کے مطلب اللہ کے نام پر، لیکن ان قبر والوں کو اور ان اولیاء کو خوش کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے، یاد رکھنا، نظر و نیازیں بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید سورہ انسان نام کا ایک سورہ ہے جسے سورہ دہر کہتے ہیں۔ سورہ دہر کی 17 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اپنی اپنے نظر و نیازیں اللہ کے لیے پورا کرتے ہیں، اپنی منتیں صرف اللہ کے لیے پورا کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن سارے لوگوں کے گناہ عیاں ہو جائیں گے۔ ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج درگاہوں پر جا کر دیکھیے، ملیدے، پوریاں، حلوے اور خواجہ پوری، خاص کر عرسوں میں مرغے اور چاندی کے گھوڑے اور چاندی کے صندوقچی، اسے کیا بولتے ہیں؟ صندوقچی۔ وہ صندوقچی اور بڑی بڑی قیمتیں چادریں منت کے لے جا کر وہاں پر چڑھائی چڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک دیوبندی عالم کو ایک موبائل کے کلپ میں یہ بھی حال ہی میں کہتے ہوئے سنا۔ وہ پڑوس ملک کے ایک مفتی ہیں جو کیو ٹی وی پر آیا کرتے تھے، لال داڑھی والے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح قبروں پہ جا کے ناچنا، بال کھلے چھوڑ لے کر، کیا ہے، آنگ میں شیطان آ گیا، جن آ گیا، بے پردگی سے وہاں پر ناچنا اور وہاں مرغے کاٹنا، بکرے کاٹنا، وہاں ڈھول بجا کر ناچنا، قوالیوں کے نام پر غلو کے اشعار، یہ سب اسلام میں حرام ہے، جو آج کے زمانے کے لوگوں نے ایجاد کر کے اولیاء اللہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اولیاء کرام نے ایسا نہیں کہا۔ اولیاء کے آستانوں پر جا کر یہ لوگ ایسی حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسند احمد کی حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں ملعون من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس آدمی پر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تفسیر رازی میں یہ بات لکھ کر ہے اس آیت کی تفسیر میں، لو ان مسلما ذبح ذبیحا یرید بذبیحہ التقرب الی غیر اللہ صار مرتد ذبیحۃ ذبیحۃ مرتدہ۔ اگر اس سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تاکہ اس کا تقرب حاصل کرے، تو یہ جان لے وہ مرتد ہے اور وہ ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہے۔ یہ تفسیر رازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ عقیقے میں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر جیسے آپ جانور کاٹتے ہو، ویسے ہی 11ویں میں ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی جانور ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سورہ بقرہ 173 نمبر آیت میں وما اہل لغیر اللہ بہ یا وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ مائدہ کی 3، سورہ بقرہ کی 173، ان دو آیات میں وما اہل بہ لغیر اللہ یا وما اہل لغیر اللہ بہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح اگر آپ پڑھ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نام پر کاٹا گیا جانور بھی اگر اولیاء اللہ کے تقرب حاصل کرنے، ان کو خوش کرنے، ان کے نام کی نظر و نیازیں کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے تو وہ بھی کیسے حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بکرا فلاں پیر کا، یہ گائے فلاں پیر کی، یہ بکرا 11ویں شریف کا، 11ویں کے نام پر لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی امیدیں، اپنے خوف، اپنے رجا اور اپنے خصمیں اور اپنی نظریں، اپنے رکوع، سجدے، دعائیں، عبادتیں، قربانی
قربانیاں صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھے، کسی غیر کے لیے نہ رکھے۔ علامہ شامی جو حنفی علماء کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ جانوروں کو ذبح کر کر غیر اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے، غیر اللہ کو اپنا تقرب سمجھنے کی نیت سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ مکمل حرام ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی قوم میں اسے کیا ہے پیدا کرے گا، اسے قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ آج کل انڈیا میں جس طرح میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں لوگ، 11ویں شریف کا جلوس نکالنا بھی شروع کر دیے۔ پڑوس ملک میں اور انڈیا میں یہ 11ویں شریف چلتی ہے اور اس کے جلوس بھی نکلتے ہیں۔ آپ غیر مسلم لوگوں کو دیکھ لیجئے، وہ گنیش کا جلوس نکالتے ہیں، ڈی جے لگا کر، ناچ ناچ کر اور پٹاخے پھوڑ کر، مردوں عورتوں کا ملن ہوتا ہے وہاں، سب ایک ہجوم میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹریفک جام کر کے اپنے بتوں کے بڑے بڑے پتلے بنا کر وہ جلوس لے کر ناچتے ہوئے گاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بالکل ہو بہو ہمارے نام نہاد مسلم بھائی میلاد النبی کے نام پر مکہ اور مدینہ کے کارٹون بنا کر جلوس لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں شریف کا جلوس ایک گھوڑا لے کر اس کے اوپر چادر ڈال کر ڈی جے باجے لگا کر نکلتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہم ایک بستی سے آ رہے تھے، ڈی جے لگا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ ہم سمجھے شاید کسی غیروں کے تہوار کا کوئی جلوس ہوگا۔ آگے جانے پر پتہ چلا ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان ٹوپیاں رکھنے والے ناچ رہے، اور اس ڈی جے میں قوالیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر غلو کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اور بتایا گیا یہ 11ویں شریف کا جلوس ہے۔ یہ جلوس غیر نکالتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر، غیر لوگ نکالتے ہیں اپنے مورتیوں کو لے کر۔ آپ ان کا دیکھا دیکھی، ابھی میرے بھائی عبد المجید تیمی حفظہ اللہ نے ایک شعر آپ کے سامنے علامہ اقبال کا پیش کیا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہودیوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ہندو بھائیوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ارے اتنے رسم ہمارے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ابو داؤد کی حدیث میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی قوم میں اسے جگائے گا۔ یہ ڈی جے، یہ باجے، یہ ناچنا، یہ گانا، پرفیوموں کے ذریعے اوپر کیا ہے، برف کی طرح غبارے کی طرح چھوڑنا، پٹاخے پھوڑ کر اوپر کیا ہے، کوئی چیز چھوڑ کر لوگوں کو ناچنا، ریز لگا لینا، عورتیں ان کو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑنا۔ استغفر اللہ! کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ کیا میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ کیا صحابہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 پر 1 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 560 پر 1 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 470 پر 1، 560 پر 1، 470 سے ادھر 30 سال، 560 ادھر 60 سال، 60 ایک 30، 90 سال۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 90 سال تھی، 90 سال کی زندگی وہ گزارے۔ ان کی زندگی، ان کی موت 6ٹھی صدی میں یہ پیدا بھی ہوئے اور 6ٹھی صدی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ اللہ کے پاس پیارے ہو گئے، اللہ کے مہمان بن گئے، ان کی وفات ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 6ٹھی صدی سے پہلے اس 11ویں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 6ٹھی صدی کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد بھی کئی صدیوں تک دنیا میں 11ویں کا کوئی وجود نہیں تھا۔
جن اماموں کو ہمارے سنی بھائی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 ائمہ اکرام کو ماننے والے دنیا میں کثیر تعداد میں ہیں۔ ان کے زمانے میں ایسی کسی 11ویں کا وجود نہیں تھا۔ عبد القادر جیلانی تو ان کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس قسم کی کسی 11ویں کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ صرف یہ 11ویں شریف ہمارے انڈیا میں اور پڑوس ملک میں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اسی علاقے میں پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، ملیشیا، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ یا دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، 11ویں کت بولے تو انہیں پوچھتا کئی کی 12ویں، کئی کا بول رہا بھائی تو کہتا۔ اور جس طرح ہمارے ہندوستان پڑوس ملک میں گلی گلی میں خبر کتے، خبر کے اوپر گنبد کتے، گنبد کے اوپر ایک مجاور ہرے پیٹھا بھنلے کو، مورچہ بھنلے کو، وہ لمبے لمبے گبے تالے کو لائٹاں چکپک لائٹاں سجالے کو وہ کرلے کو بیٹھی۔ دیگر ملکوں میں کنٹری کا آپ سفر کیجئے، آپ کو ایسے قبے، ایسے خبروں کے اوپر کی عمارتیں نظر بھی نہیں آئیں گی۔ عرس کتے، میلہ کتے، خوالیاں کتے، یہ دکھے گا بھی نہیں آپ کو دیگر ملکوں میں۔ اسلامی 55 ممالک ہیں پورے دنیا کے اندر، 55 کنٹریز اسلام کے، کسی کنٹری میں آپ کو اس کا وجود بھی نہیں ملے گا، اس کا نظر بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنے صدیوں کے بعد کسی نے 11ویں شریف کے نام کی بنا دیا تو یہ دین کا حصہ کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو احسان ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم تو نظر و نیازوں کے غریبوں کو کھلانے، یہ کون سی بدعت ہو گئی، یہ کون سا شرک ہو گیا؟ سورہ مائدہ اسی 3 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اور تم پر میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی، اور دین کو اسلام ہونے سے اللہ راضی کر لیا۔ دین مکمل ہو گیا نبی کے زمانے میں۔ اب جو دین مکمل ہوا تھا، اب اس زمانے میں کوئی 11ویں کا وجود نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں 11ویں بنا کر دین کا حصہ کیسے جی بنا سکتی ہیں؟ ہمیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے سنی بھائیوں، برائے مہربانی عقل سلیمہ سے کام لیجئے، ہماری باتوں پر غور و تدبر کیجئے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں، اور بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ تیرے دماغ میں اگر بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ توحید کی دعوت گائے کے سامنے پنگی بجانے کی مثال بن جائے گی ان لوگوں کے لیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اب آخر میں چند واقعے بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا کے برابر، اللہ کے برابر لے جا کر بٹھانے کے لیے انہوں نے جھوٹے من گھڑت قصے لکھ کر کتابوں میں کیا بنا دیا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا بنا دیا؟ باغ فردوس معروف بگلزار رضوی ایک کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 26، اور ایک کتاب ہے کرامات غوث اعظم جو انہوں نے لکھی ہے، پیج نمبر 81۔ اس کرامات غوث اعظم کتاب میں کن الفاظ سے انہوں نے یہ جھوٹا من گھڑت قصہ لکھا ہے، وہی الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کا جو سلسلہ سہروردیہ چلے آ رہا ہے، سہروردیہ کے امام ہیں، ان کی ماں حضور غوث الثقلین کے والد ماجد کے خدمت میں گئی۔ عبد القادر جیلانی کے ابا کے پاس شہاب الدین سہروردی کی ماں گئی اور بولنے لگی، حضور دعا کیجئے میرے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ فوراً ان کے والد عبد القادر جیلانی کے والد نے لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھا تو اس عورت کے تقدیر میں لڑکی لکھی ہوئی تھی۔
فوراً آنکھ کھولے اور بولے جا، تجھے لڑکا نہیں ہوگا لڑکی ہوگی۔ وہ یہ سن کر غم زدہ آنکھوں میں آنسو لیے جا رہی تھی، راستے میں غوث پاک مل گئے۔ عبد القادر جیلانی پوچھا کیا ہوا؟ آپ کے ابا کے پاس گئی تھی، ایک بیٹا مجھے ہونا، دعا کیجئے۔ بولے تو لوح محفوظ میں جھانک کر دیکھ کر بولے میری تقدیر میں تو بیٹی ہے۔ ایسا؟ تو پھر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فوراً کچھ پڑھے، اس کے بعد بولے جا تیرے یہاں بیٹا ہوگا۔ اب وہ عورت حاملہ بن گئی، جب ڈیلیوری ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اب اس بیٹی کو لے کر عبد القادر جیلانی کے پاس لاتی ہیں، کہتی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ عبد القادر جیلانی کپڑا ہٹا کر دیکھے اس کے سطر کی جانب، پھر کپڑا موچے اور بولے یہ تو بیٹا ہے۔ جب اس عورت نے کپڑا ہٹایا تو بیٹی جا کر بیٹا ہو گیا۔ اب جب وہ بڑے ہوئے تو یہی شہاب الدین سہروردی امام بنے، سہروردیوں کے امام، لیکن نیچے سے لڑکی کو لڑکے میں تبدیل کر دیے تھے، اوپر کا چھوڑ دیے تھے، اسی لیے امام شہاب الدین کے چھاتیاں عورتوں کے پستان جیسے تھے۔ یہ بات ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سب جھوٹا واقعہ، اسے ہم نہیں مانتے۔ یہ اولیاء اللہ کی گستاخی ہے، ان کی عزت میں شان میں بڑھانے والے واقعات نہیں، یہ جھوٹے ان کی عزت کو نکالنے والے واقعات ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، لوح محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل۔ شعر لکھتا ہے لکھنے والا، لوح محفوظ میں تثبیت مطلب رد و بدل، لوح محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل، مرد کو عورت سے بنا دیتے ہیں غوث اعظم۔ استغفر اللہ من ذالک۔ دوسرا واقعہ، ایک عورت، اور یہ واقعہ کرامات غوث اعظم از محمد شریف نقشبندی، یہ لکھتے ہیں از محمد شریف نقشبندی، ان کی لکھی ہوئی کرامات غوث اعظم، پیج نمبر 80 پر ایک عورت آئی، محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی خود سے سرہ نورانی کے بارگاہ غوثیت میں پناہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی حضور دعا فرمائیے میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ آپ نے آنکھ بند کیا، مراقبہ کیا، لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد بولے کہ تیرے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوں گے، 2 بیٹے ہوں گے۔ اب بارگاہ سے آسمانوں سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے آواز لگا کر کہا کہ اے میرے محبوب، اس کے تقدیر میں کوئی بچہ لکھا ہوا نہیں ہے، تم نے اسے 2 بیٹوں کی بشارت کیسے سنا دی؟ محبوب سبحانی خطب ربانی عبد القادر جیلانی نے کہا میں نے کہہ دیا تجھے دینا پڑے گا، اسے 2 نہیں اب 3 بچے تجھے دینا پڑے گا۔ اے محبوب، اس کے تقدیر میں بچے ہی نہیں ہیں، میں 3 بچے کہاں سے دوں؟ 4 بچے دینا پڑے گا، اولاد ہی تقدیر میں نہیں ہے، کہاں سے 5 بچے دینا پڑے گا، 6 بچے، 7 بچے۔ اللہ نے کہا اب بس کرو میرے محبوب، میں آپ کی سن لوں گا اور ان کو 7 بچے دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو 7 بچے دے دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسرا واقعہ، حضرت محبوب سبحانی خطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی خود سے سرہ نورانی کا ایک خادم انتقال ہو گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے یہ جو الفاظ ہیں محبوب سبحانی خطب ربانی غوث سمدانی، یہ سب غلو آمیز الفاظ ہیں۔ کیا کریں، عبارت تو صحیح پڑھ کر بتانا پڑے گا نا، اسی لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ ہم نہیں مانتے۔ یہ سب انتقال ہو گیا ایک نوکر کا، اس کی بیوی روتے روتے عبد القادر جیلانی کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرا خاوند زندہ ہونا چاہیے، وہ آپ کا نوکر ہے۔ عبد القادر جیلانی مراقبہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اس دن زمین پر آ کر جتنے آدمیوں کی روحیں قبض کرے تھے، ابھی وہ ٹوکری میں رکلے کو
آسمان پر چڑھے نہیں تھے، آسمان پر ابھی لے کر نہیں گئے تھے، سیدھا عبد القادر جیلانی ملک الموت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے حکم سے میرے نوکر کی روح کو تمہاری ٹوکری میں سے واپس لوٹا دو۔ اب وہ بولنے لگے میں تو اللہ کے حکم سے روحیں قبض کرتا ہوں، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے لے کر سیدھا اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے حکم کے بنا میں ایک روح آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں دینا پڑے گا۔ اب وہ بولے نہیں میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دے سکتا، ٹوکری پکڑے نکال کر پھینک دیے۔ اس دن جتنے روحیں قبض کرے تھے پورے روح اپنے اپنے جسم میں جا کر ٹرانسفر ہو گئے، زندہ ہو گئے سب مردے۔ اب انہوں ڈر گئے، ملک الموت اللہ کو بول رہی یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو جانتا تیرے حکم سے برابر روحاں قبض کریا تھا، یہ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی آنکھ اور ٹوکری چھین کو پورے روحاں ٹرانسفر کر ڈال۔ آسمان سے اللہ نے کہا تجھے معلوم تھا وہ میرا محبوب غوث اعظم ہے، اگر تو اس کے نوکر کی ایک روح واپس دے دیتا، دے دینا چاہیے تھا جب وہ پوچھا، تو باقی کے روحیں تو بھی آسمان میں لے کر آتا، لیکن اس کی بات نہیں مانا، ساری روحیں چلی گئی۔ غوث اعظم محبوب سبحانی کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا، استغفر اللہ۔ یہ بات کرامات غوث اعظم از محمد شریف نقشبندی صفحہ 92-93 پر لکھا ہے۔ اب بتائیے کیا یہ واقعے صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں، ان کا نام دستگیر کیسے پڑا؟ ایک بار اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کو آسمانوں پر بلایا، اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی عرش عظیم پر ٹہل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لیے عرش عظیم پر ٹہل رہے تھے، کنارے سے اللہ دکھا رہا تھا دونوں جہان۔ اچانک اللہ کا پیر پھسل کر اللہ نیچے گر گیا، جیسے ہی اللہ گرا عبد القادر جیلانی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیے اور اوپر اٹھا لیے، تب سے اللہ نے لقب دیا تو ہاتھ تھامنے والا دستگیر ہے۔ استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ من ذالک۔ کسے گرا رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ کی ذات کو گرا رہے ہیں۔ کون اٹھا رہا ہے؟ ایک مخلوق، ایک انسان اللہ کی ذات کو گرنے کے بعد ایک مخلوق اٹھا رہا ہے۔ سچ کہا اللہ نے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ بھی کرامات غوث اعظم میں لکھ کر ہے، یہ سیرت غوث پاک کتاب میں لکھ کر ہے، یہ اپنی جانب سے ہم نہیں کہہ رہے۔ اگر ہماری باتیں غلط لگے آپ جا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے واقعے۔ ایک بار عبد القادر جیلانی خبر میں ہے، منکر نکیر آ گئے، سوال کرنے لگے من ربو کا۔ یہی احمد نقشبندی بیان کرتا ہے، کیا تم کو آداب معلوم نہیں؟ بات کرنے سے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی منکر نکیر کو سکھا رہے ہیں، ہاں ہاں معلوم ہے، یا اللہ یہ کون تیرا بندہ ہے، ادب ہم نہ سکھا رہا؟ ارے وہ تو بڑے پیر ہیں، ان کے پاس تم پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ اور ایک دھوبی، عبد القادر جیلانی کا دھوبی، گھر میں کپڑے دھونے والا، انتقال ہو گیا، خبر میں لگ جگ دفن کر ڈالے۔ منکر نکیرہ کو سوال کرے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اس نے کہا یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، پکارنے لگا خبر میں۔ انہوں پریشان ہو گئے، ہمیں کیا کی بول رہی، انہیں کہیں کا کیا آنسر دینا نا نے، ہمیں من ربو کا بولے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی، من ربو کا بولے تو یہ کہیں کا تو بھی بول رہا انہیں۔ آخر کار عبد القادر جیلانی وہاں خبر میں آ گئے، میرے نوکر سے سوال کرنے کی مجال کیسے ہوئی تمہاری؟ یہ میرا مرید ہے 11واں کرنے والا۔ فوراً ڈر کو بھاگ گئے منکر نکیر۔ استغفر اللہ۔ ایسے غلو آمیز واقعات لکھے ہوئے ان کے کتابوں میں، یہ سراسر جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے مشکلوں کی مشکلیں سننے والا؟ کون ہے مشکلوں کی مشکلیں ٹالنے والا؟ کون ہے تم کو زمین میں خلافت دینے والا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔
ہمارے نبی مشکل کشا نہیں تو عبد القادر جیلانی کیسا جی مشکل کشا ہوتی؟ ہمارے نبی کی 11ویں نہیں تو عبد القادر جیلانی کی 11ویں کہاں سے جی ہوتی؟ ہمارے نبی کا رکوع سجدہ نہیں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہاں سے جی رکوع سجدہ جائز ہوتا؟ یہ تمام باتیں کفر ہیں، شرک ہیں۔ برائے مہربانی ہماری باتوں کو غور کریں، اگر حق اور سچ بات سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے نیک توحید کی عقیدہ، توحید کی ہدایت طلب کریں۔ اگر میں نے اپنے اس خطاب میں کوئی عجلت لسانی میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہے، اگر میں نے حق کہا ہے تو وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ ہم سب کو حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک ضروری اعلان مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے۔